اب جیسے حضرت کہہ رہے تھے کہ حکیم صاحب اپنا ایک منفرد انداز رکھتے تھے، آیا ہے قربان جاؤں، حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس کا یہ دانت ٹوٹا ہوا تھا فرنٹ کے سائیڈ والا. ان لوگوں نے تو زندگیاں وقف کر دی نا حضور کی امت کی خیر خواہی کے لیے. یہ ان لوگوں کا ظرف ہے حضرت. آپ نے ایک نظر ڈالی، پھر دوسری بار آیا، پھر تیسری بار آیا، جب چوتھی بار آیا آرڈر آ گیا تھا اوپر سے ہدایت کا، آپ اس کو پاس کر کے کہنے لگے بھائی جی تہاڈی واسکٹ، تہاڈے کپڑے، تہاڈی گھڑی، تہاڈی جُتی دستی ہے کہ اللہ نے واہ بھی پیسے دیتے نے. اے دند کیوں نہیں لواندے؟ ویکھو نا بوڑے کڈے کوجے لگن دے ہو. ساتھ قلبی توجہ تھی جو دل پہ ڈالی گئی، اٹھ کھڑا ہوا جذبے میں. حکیم جی اب اسی دن آپ کی خدمت میں واپس لوٹوں گا جس دن دانت لگوا لوں گا. اور میں چل جا لو آ کے. کافی دنوں کے بعد آیا بقول اس کے، کہتا حکیم جی میں گھر بھی نہیں گیا، سیدھا تہاڈے کل آیا ہوں. منہ کھول کے کہتا حکیم صاحب ویکھو ہاں دند سونا لگن ڈے. آپ نے فرمایا ویکھو نا دند نہ کڈے سونے لگن ڈے. عرض کرتا ہے حضور سیالکوٹ میں تو کوئی ڈاکٹر ہے نہیں، میں لاہور گیا تھا دانت لگوانے، اور 1982-83 کا یہ واقعہ ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت 1000 کی کیا قدر و قیمت تھی. عرض کرتا ہے کہ جی ایک دند لان دا ڈاکٹر نے میرے کو 1000 روپیہ لے آئے. پھر ڈاکٹر کی تعریفیں شروع کر دی کہ جی اینی صفائی ہو دی ہاتھ، دانت ایسی خوبصورتی سے لگایا کوئی ماننے کو تیار نہیں، یہ دانت تو نے نیا لگوایا ہے، درد کا احساس بھی نہیں ہوا. کافی تعریفیں جب کر چکا نا چپ ہو گیا. تو پھر رومی عصر، غزالی دوران، نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے. آپ نے فرمایا سنگیا جنہیں 1000 لے کے صرف ایک دند لایا ہے وہ اودیاں اینیاں تعریفاں، اور جنہیں لیا بھی کھ نہیں 32 لا چھڑے نے کدی اودی بھی کیتی ہے. تم سبحان اللہ نہیں کہتے؟ اور شکر کرو حضرت کتے کھوتا بنا کے کسی ریڑے کے نہیں سو جویا تھا. شکر کرو حضرت کتے کرلی بنا کے کسی کاندھ تے نہیں سو چاڑیا تھا. شکر کرو کتے باندر بنا کے کسی چڑیا گھر دے پنجرے چ نہیں سو ڈکوایا تھا. ہاں جن کو معرفت تھی. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جے چاہیں تے راجاں دے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاواں کولوں درد خیر منگائے. اور شکر کرو بھائی بندہ بنا چھڑیا. دس سبحان اللہ کہتے ہوئے تم جھجکتے ہو. سبحان اللہ کہتے ہوئے ہر ناتا آ کر تمہارے ترلے ڈال رہا ہے بھائی سبحان اللہ کہہ لو. وہ کیا ہے بھائی؟ وہ شکر کرو یار اس نے زبان دے دی. جاؤ سے پوچھو جو گنگا ہے جو نہیں کہہ سکتا سبحان اللہ. جاؤ سے پوچھو جو گنگا ہے جو نہیں حضور پر درود پڑھ سکتا. جاؤ سے پوچھو جو گنگا ہے جو نہیں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا. اتنی بڑی نعمت دے دی تمہیں. اس لیے تو اللہ قرآن پاک میں تمہیں کہتے ہیں اول تو فرصت ہی کوئی نہیں. موبائل نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. صبح موبائل، شامی موبائل، دوپہری موبائل، مغرب ویلے موبائل، عصر ویلے موبائل، زور ویلے موبائل. اور بھائی موبائل اس لیے آیا تھا کہ دوریوں کو ختم کر دے. اس لیے تو نہیں آیا تھا حضور سے دوری کر دے. اس لیے تو نہیں آیا تھا اللہ سے دوری کر دے. اور جڑا بندہ دیکھو فیس بک کھولی ہے، تصویر کیا ہے؟ ایک بندہ اپنا گدھا نہلوا رہا ہے، نیچے 300 لائک. فیس بک کے تصویر کیا چڑھی ہے؟ ایک بندہ کچھا پہن کے اپنے دوستوں کے ساتھ ہیڈ مرالے نہا رہا ہے، 300 لائک. اور سچ بتاؤ یار روز فیس بک کھول کے گدھوں کو، کھوتوں کو، الو کے پٹھوں کو 300 لائک دینے والوں، بتانا مجھے کبھی قرآن پاک کھول کے سورہ اخلاص کو بھی کو لائک دیا؟ کبھی قرآن پاک کھول کے سورہ کوثر کو بھی لائک دیا؟ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کا نام لے کر قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا نام دشمن بے نام و نشان رہے گا. کبھی قرآن پاک کھول کے والضحیٰ کو بھی لائک دیا؟ کبھی قرآن پاک کھول کے سورہ مزمل کو بھی لائک دیا؟ کبھی قرآن پاک کھول کے کوئی لائک سورہ مدثر کے نام بھی کیا؟ کبھی قرآن پاک کھول کے کوئی سورہ رحمان کو بھی لائک دیا؟ اور دوستو اور جاگو جاگو، یہود و نصارہ کی سازش کو جان جاؤ یار. آج کتنا دور چلے گئے یار. ارے قربان جاؤں ان پر حضرت، اور جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی عہد عہد کے نعرے لگایا کرتے تھے، آج پنکھا لگا ہے. صابر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، اسٹیج پر اتنی سونی شخصیات بیٹھی ہیں. ارے کوئی ابو جہل نہیں، کوئی ولید بن مغیرہ نہیں، ارے کوئی کافر نہیں کہ تم سبحان اللہ کہو گے تو گردن اتار دی جائے گی. تم حضور کا نام لوگے تو تمہیں درمیان میں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. ارے اس کا نام تو لوگ تمہاری جوتیاں بھی اٹھا لیں گے. ارے اس کا نام تو لوگ تمہارے ہاتھ بھی چومیں گے. اس کا نام تو ارے لوگ تمہارے پاؤں چومیں گے. ارے اس کا نام تو تم گزرو کے لوگ تمہاری پاؤں کی خاک کو تبرک سمجھ کے اٹھا لیں گے. وفا کرو تو صحیح. پھر میں واپس لوٹتا ہوں سیالکوٹ کی طرف. حکیم خادم علی علیہ الرحمہ، میرے پردادا شیخ، آئے ہائے بندہ خدا کا ہوں، امتی پیارے نو. تعارف تو دیکھو حضرت، اپنی شخصیت کو فنا کر ڈالا. اگر میری پہچان ہے تو اہل بیت میری پہچان ہے. بندہ خدا کا ہوں، امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں، خادم علی کا ہوں. آئے ہائے. ہاں لفظی خادم علی نہیں حضرت، عملاً خادم علی. سنو پھر اب خادم علی کی پرواز. آگے وہ حضرت پڑھ رہے تھے نا، میں فاطمہ کی گلی کا منگتا ہوں، تو مجھے اپنے بڑے حکیم خادم علی یاد آ رہے تھے. آئے ہائے. پیر سید جلال الدین مشہدی، بھکی شریف، چھوٹا نام نہیں حضرت کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں اب ان کا اتنا تعارف نہیں کرواؤں گا. میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے کاں کاواں چ بہندے نے، توتے توتیاں چ بہندے نے، ولی ولیاں چ بہندے نے. الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس سے میل کھاتی ہے. قبلہ شاہ صاحب جب بھی سیالکوٹ تشریف لایا کرتے تھے آپ سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے تھے. حسب معمول دونوں اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، جانے کا وقت آ گیا. قبلہ شاہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے. لو کہ جی اسی چلے جی.
پتہ نہیں کیا موج تھی، کیا رنگ تھا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. کیونکہ آگے اگر کوئی اور ہوتا، جیسے میں نے کہا پیچھے سید زادے بیٹھے تھے، ادب ادب. اب دیکھو ولی کا ادب، حکم نہیں لگایا، نہیں جی رہو تھے. اگر آپ کہہ دیتے تو آپ کو کون انکار؟ نہیں بھائی آل رسول. عرض کرتے ہیں شاہ جی میرا جو دل کرتا ہے تھی میرے کر رہو. شاہ صاحب فرمانے لگے حضرت خوش نصیبی ہے ایک عارف کے ساتھ رات گزارنا، لیکن میں نے صبح جا کر بچوں کو اسباق پڑھانے ہیں، مجھے اجازت دے دیں. دوسری عرضی پھر ڈالی گئی. ہاں حضرت میرے حکیم صاحب فرماندے ہوندے ہن اکے دیاں دو نلیاں نے. کنیاں نلیاں؟ ایک کیڑی ہے سدھی، ایک کیڑی ہے لفی. آپ فرماندے نے لفی نو سارے چومدے نے، سدھی اتنے سارے جگ رکھتے ہیں. ہاں حضرت لف جو مول پہ جائے گا، سارے چومن گے. پھر لف گئے. عرض کرتے ہیں شاہ جی کچھ سبق آج رات سانو بھی پڑھا دے. آپ فرمانے لگے حضرت آپ تو خود عارف وقت ہیں، میں کیا سبق پڑھاؤں گا آپ کو، مجھے اجازت دیں. تیسری عرضی پھر ڈالی. شاہ جی جڑا سبق کل رہ جائے گا نا وہ پرسوں جا کے پڑھا لئیو. تیسری عرضی بھی نہیں قبول ہوئی. نہیں حکیم جی جدن سیال کوٹ آواں گا نا آپ دے کول رواں گا. اٹھ کے باہر تک چھوڑنے گئے مہمان کو، سنت ہے حضور کی. واپس آ کر اپنی چارپائی پر بیٹھ گئے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، اکھاں بند کر لیں یار نہ لو لگ گئی. تھوڑا وقت بیتا ہوگا کہ بلا شاہ صاحب واپس تشریف آ گئے. حکیم صاحب نے پوچھا شاہ جی گئے نہیں واپس کیوں آ گئے؟ عرض کرتے ہیں حکیم جی ٹانگے تے بیٹھے ہیں، ٹانگا ٹریا ہے، چنگی بھلی دھوپ سی پتہ نہیں کتوں بدل آ گیا تے چھما چھم بسن لگ پے. نال تیز ہوا جی، اگے بہنا پھنڈ پیندی ہے، پیچھے بہنا پھنڈ پیندی ہے، دن سردی دے نے، اڈا دور ہے. میں کتے اے نہ ہوئے اینا کو بھیج جاواں ٹھنڈ نال اینا کو بخار آئے کہ بچیاں دا ایک دن بچاندیاں بچاندیاں کئی دن ضائع ہو جان. تے میں کیا چلو اج حکیم صاحب کرایا لنے. بیٹھ گئے. مسکرا کر فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 عرضیاں پیش کیتی ہیں تسی کوئی بھی نہیں منی ہے. اپنے یار نو ایک ہی پیش کیتی انہیں مان لئی. ہائے 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 خادم علی کا ہوں، خادم علی کا ہوں. پھر اللہ ایویں نہیں. علامہ محمد اقبال نے لکھا تھا، کیا کہتا ہے بلا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اے ان حضرت کو مول پانا جی بولن کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم. اے مزہ تے نہ آیا یار، اے کی کر دیو یار، جی کل انڈیا نے جنگ لگ گئی تے کیویں لڑنا ہے نا حضرت جی. مارو ذرا نعرہ. میں کی ووٹ منگن ڈیا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہاں حضرت بار بار موقع نہیں جو لبنا ہے حضرت. ہاں اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے ٹوک نوکھڑے ٹکنے نہیں، ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون کر بیٹھیاں دے پینڈے مکنے نہیں. آؤ تو صحیح اقبال کیا کہتا ہے، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. میرے خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 100 سال سے زیادہ عمر پائی بغیر اینک کے حضرت قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. کوئی بزرگ تشریف لائے دیکھ کے دنگ رہ گئے. وہ عمر 100 سال سے اوپر اور اتنی بنائی کیونکہ حکیم تھے. انہوں نے سمجھا شاید حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی نسخہ ہے، یا کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں. عرض کرتے ہیں حکیم جی اے نسخہ مینوں بھی تے دیو نا، میریاں بھی اکھاں انیاں تیز رہن. ہاں چھپاتے ہیں خود کو. فرمانے لگے بھائی جی گنڈیاں دا پانی کڈ کے سلائی ڈوب کے اپنی اکھ چ پا لئیو، اکھاں تیز رہن گیاں. وہ بھی بھیدی تھا. عرض کرتا نہیں حکیم جی اصل گل دسو. فرمانے لگے اگر کہیں سے خالص شہد مل جائے اس میں سلائی ڈبو کر اپنی آنکھوں میں لگا لینا، بینائی تیز رہے گی. وہ پھر عرض کہتا حکیم جی ٹالو نا، اصل گل دسو. ہاتھ میں قرآن کریم تھا، بند کر کے رو پڑے. فرمایا سن ساری زندگی خادم علی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ بولے گا. ارے میں خود کو بچاتا ہوں، ضرور کھول کے چھوڑے گا. ارے سن 100 سال سے اوپر ہونے کو آیا، خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے غیر محرم نہیں دیکھا. حضرت تم نے کیا عشق بچوں کے کھیل کا نام رکھ لیا ہے؟ اللہ تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. ہاں حضرت ناچ گانے کا نام عشق نہیں ہے، عشق پہ زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے. حضرت یہ لگ جائے تو پھر بجھتی نہیں، یہ ایسی آگ ہے لگ گئی آگ کو. آگے سنو 2 نظریے ہیں، مزہ آئے گا. پہلا نظریہ، اگر خدا نہ خواستہ دیکھتا ہوں اللہ ناراض، اگر دیکھتا ہوں تو گناہ، اگر دیکھتا ہوں تو نار، اگر نہیں دیکھتا اللہ راضی، اگر نہیں دیکھتا تو ثواب، اگر نہیں دیکھتا تو انعام میں جنت نہیں، دونوں نیچے رہ گئے. چاہ جنت دی نیکو کارانوں، ڈر دوزخ دعوت کارانوں، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ کی جانا. ارے یہ تو اس کے 2 مکان ہیں، ایک ٹھنڈا ہے ایک گرم ہے، ہمیں مکان نہیں ہمیں مکان والے سے. فرمایا سن 100 سال سے اوپر ہونے کو آیا، خادم علی نے ان آنکھوں سے غیر محرم نہیں دیکھا. اور سن لو 100 سال ہو گئے، خادم علی نے اپنی آنکھوں کو اتنا پاکیزہ اس لیے رکھا ہے آگے جا کر میں نے ان آنکھوں سے اپنے یار کو دیکھنا ہے. ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں اتے بن ملیوں جدی یاری.
بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، اعظم اوس دی حمد کی لکھاں، میری حمد و دے کس کاری، وما علینا الا البلاغ۔